السلام علیکم میرے سامعین، میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو لے کر۔ سب سے پہلے تو میں پشاور کے حادثے پر میں بہت رنجیدہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان بچوں کے والدین کو صبر عطا فرمائے اور آزمائش میں نہ ڈالے۔ اچھا، میں آج آپ کو پشاور دھماکے کے 3 پلانر کے نام بتاتا ہوں جو کہ بڑی محنت سے حاصل کیے گئے۔ نمبر 1 شیخ رشید، نمبر 2 قمر جاوید باجوہ، نمبر 3 جنرل فیض۔ یہ لوگوں نے، ان لوگوں کو اقتدار منہ کو لگ گیا ہے۔ یہ ہمارے جنرلوں نے آرمی کی پوزیشن خراب کر رہے ہیں۔ آرمی ہماری بہت اچھی ہے، آرمی ہماری بڑی محنت کرتی ہے، بہت وہ کرتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا کہ اس کی آرمی کی سربراہی کریں، مگر یہ آرمی کی سربراہی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ چلتے پھرتے ملک کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اکھاڑ پچھاڑ کر دیا، پھر اچھا خاصا ملک چل رہا تھا، گرو اپ بھی ہو رہی تھی، ترقی بھی کر رہا تھا، ہماری ورلڈ میں بھی ایک پوزیشن بن رہی تھی۔ انہوں نے ایک دم ہی اس کو ستیہ ناش کر دیا۔ کیوں کہ ان کو اپنی میں چاہیے تھی، ورنہ ان کا جو اصل پیشہ وارانہ تھا کہ فوج کی طرف اپنی توانائی صرف کرتے، انڈیا کو سبق سکھاتے۔ اب انڈیا ہم پہ چڑھ دوڑتا ہے، ہم پہ ہم کو بالکل ہی اس نے اب کمزور سمجھنے لگا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ہم بہت طاقتور ہیں پہلے سے زیادہ، مگر یہ قمر جاوید باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب اور 1-2 جنرل اور ہیں جن کے منہ کو لگا ہوا اقتدار، اور یہ اقتدار جب تک ان کے منہ سے نہیں نکلے گا نہیں ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ خود سے ریزائن دے دیں۔ جب قوم ان کے خلاف ہو گئی، قوم ان کے خلاف نعرے لگا رہی ہے، بجائے اس کے کہ کچھ اور نعرے لگیں، بہتر یہ ہے کہ یہ فوج سے ایک دم کنارے ہٹ جائیں، اپنے جونیئرز کو جگہ دیں، وہ اب کمانڈ سنبھالیں اور صحیح معنوں میں اپنی صلاحیتوں سے وہ فوج کو منظم کریں گے۔ اور جناب شیخ رشید صاحب نے پیشن گوئی کی تھی کہ حملہ ہوگا اور حملہ ہو گیا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ حملہ ہوا جب آپ کو یہ پتہ تھا تو آپ نے اقدامات کیوں نہیں کرے؟ کیونکہ آپ تو وزیر تھے، آپ کو تو اقدامات کرنے چاہیے تھے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے کرایا۔ FIR میں جو ہوں شیخ رشید کے خلاف کٹوانے جا رہا ہوں، اور قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف اور جنرل فیض صاحب کے خلاف، کیونکہ ان لوگوں کو جب پتہ تھا تو انہوں نے اقدامات کیوں نہیں کرے؟ وہاں 2 سپاہی کیوں نہیں بھجوائے؟ یہ ان لوگوں کو جب سب انفارمیشن تھی، یہ اور دوسرا تعزیت کرنے ابھی تک نہیں گئے، کوئی سرکاری لیول پہ تعزیت کرنے نہیں گیا۔ کیا مطلب ہے؟ مدرسے کے بچوں کا خون جو ہے وہ پانی ہے؟ یہ اچھی روایت قائم نہیں کر رہے ہیں یہ ہماری جرنلز اور حکومت۔ اور میں فوج کو نہیں کہہ رہا، فوج ہماری بہت اچھی ہے، میں صرف ان جرنلز کو کہہ رہا ہوں جو اقتدار کے نشے میں ہیں۔ جرنلز جو ہیں، جتنے ہمارے ہیں ابھی تک اچھے جرنل جنہیں ہم مانتے تھے، ان سب کو اقتدار کا نشہ تھا، اور انہوں نے اقتدار کے چکر میں ہمارے ملک کو کمزور کرا، ہم اقتدار کے نشے میں ہمارے ملک کو کمزور کرا۔ جیسے آپ اگزامپل لے لیں، یحییٰ خان، پرویز مشرف، ضیاء الحق، ان لوگوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلا۔ ان سارے جنرلوں نے ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلا۔ صرف ایک غیرت مند تھا ہمارا فیلڈ مارشل ایوب خان، جس نے فوراً ہی صرف 4 آنے بڑھے تھے چینی پر، اور اس پہ واویلا ہوا تھا، اس نے ریزائن کر دیا۔ یہ ہمارے نااہل زانی وزیر اعظم چینی پہ کتنے ڈبل ہو گئے۔ یہ اب تک نہ تو احکامات دیے کہ پرانی قیمت لاؤ، اور نہ خود کک آؤٹ ہوئے۔ اب انہیں قوم کک آؤٹ کرے گی تو جائیں گے۔ یہ نااہل وزیر اعظم کیا کہوں میں تو انہیں زانی کہوں گا، جو ہے یہ زانی۔ دیکھیں، اللہ تعالی
کہتا ہے کہ جیسی قوم ویسا میں مسلط کر دیتا ہوں. تو زانی کو مسلط کرتے ہی دیکھیں پاکستان سے برکت اٹھ گئی، ہر چیز مہنگی، آسمان پہ پہنچ گئی قیمتیں، اور اچھے اچھے برادر ملک ہم سے ناراض ہو گئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب ہے ہم پہ کہ ہم نے زانی کو چنا، اور یہ ہمارے جنرلوں نے اچھے نمازی پرہیزگار کو ہٹایا اور زانی کو لائے. پہلے جو ہمارے لوگ تھے، پرائم منسٹر، صدر، یہ سب نمازی پرہیزگار تھے، شروع سے اقتدار میں رہے نہ رہے نماز پڑھتے تھے. اور یہ ہمارے وہ زانی صاحب تو ابھی یہ تسبیح پکڑ لی ہے ہاتھ میں. تسبیح پہ کیا پڑھتے ہیں؟ آیت الکرسی، کرسی 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 نہ جائے، کرسی پڑھتے ہیں بس تسبیح کے دانوں پہ، کرسی کرسی کرسی. اور اب میں پاکستانی قوم سے کہوں گا کہ سب لوگ جائیں اکٹھا، ایک کمبائن ہو کے، اور جا کے ایف آئی آر درج کرائیں. ایف آئی آر درج کرانا ہمارا قانونی حق ہے، ہمیں جس پہ شبہ ہوگا ہم کرائیں گے. ہمیں شبہ شیخ رشید پہ ہے، قمر جاوید باجوہ پر ہے، جنرل فیض پر ہے. ان لوگوں نے انتظامات نہیں کرے. جب نہیں کرے اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں انوالو ہیں، ورنہ آپ کو پتہ تھا، آپ تو انتظامات کرتے. آپ انتظامات کرتے، آپ تھوڑی کوئی وہ چھوڑ دیتے. بہرحال میں اور زانی صاحب سے کہوں گا کہ اللہ کے واسطے اب ملک کو چھوڑ دو. دیکھو تمہاری وجہ سے برکتیں اٹھ گئی ہیں، سب کچھ اٹھ گیا ہے، اللہ نے سب کچھ کھینچ لیا ہے. اب تو کوشش، اب تو ہٹ جاؤ. اور دوسرا، باجوہ صاحب، قوم آپ کے خلاف ہو گئی ہے، بجائے اس کے کہ نعروں پہ آئے قوم، اس سے بہتر آپ خود ہی کنارے ہٹ جائیں، اپنے جونیئرز کو کمانڈ دیں اور کھسک لیں، تاکہ آپ کا حشر وہ نہ ہو جو ثاقب نثار کا ہوا. آپ عزت سے نکل جاؤ گے تو بہتر ہے، ورنہ پھر ویسا ہوگا تو دیکھو اب ثاقب نثار کو کوئی بھی نہیں پوچھتا ہے، کہاں چھپتا پھرتا ہے، کہاں بڑے بڑے دعوے کہ میں ریٹائر ہونے کے بعد چادر لے کے بیٹھ جاؤں گا، کنات لگا کے بیٹھ جاؤں گا اور ڈیم کروں گا، اور ڈیم کے پیسے بھی کھا گیا، اپنے لڑکے کی شادی پہ خرچ کر دیے. تو خدا را قمر جاوید باجوہ صاحب، کل کو وہ حالات نہ پیدا کرو جو ایران جیسے ہوں کہ سارے جن جنرلوں کو اقتدار کا نشہ تھا صبح صبح خمینی صاحب اڑا دیتے تھے. ایسا نہ ہو کہ پاکستانی قوم پھر باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے اور تمہارے کو گرفت کرتی پھرے، تمہارے کو گرفت کر کے جو خمینی کرتا تھا وہ کرے. بہتر یہ ہے کہ آپ چپ چاپ سرک جاؤ. یہی ذلت جو اب ہو گئی کافی ہے، مزید ذلت سے بچنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ اور کسی مسجد میں گوشہ نشین کر لو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ سے پناہ مانگتے رہو کہ جو تم نے یہ کرا اس کا پورا عذاب پاکستان دیکھو کیسا بھگت رہا ہے ابھی. تو اور میں گزارش کروں گا عوام سے، عوام صبر کریں، تحمل کریں، نہیں تو پھر صبر کا دامن تو چھوٹے گا، اب اس کو تو کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو کوشش تو یہی ہے. اور رہا یہ کہ آپ کو ہماری یہ پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہم بڑی مشکلوں سے آپ لوگوں کے لیے مواد جمع کر کے لاتے ہیں. اللہ حافظ.